ہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، 3 طرح کے اشخاص کے جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ ہوگا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، یعنی اس پر عمل پیرا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بروز محشر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ایک صورت مبارکہ، اس کا تعارف پس منظر یہ پیش کیا جاتا ہے۔ آج جس سورہ مبارکہ کا انتخاب ہے اور جس سورہ مبارکہ کا ترتیب سے چونکہ سلسلہ یہ جاری ہے، تو ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ کا نمبر 15 ہے، یعنی اوائل میں، شروع میں یہ سورت نازل ہوئی، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 108 قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ہے، اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے اور بڑی معروف صورت سورۃ الکوثر۔ آج انشاءاللہ سورہ کوثر کے بارے میں چند باتیں سنیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کا 1 رکوع ہے اور 3 اس کی آیتیں ہیں، اور جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مدنیہ ہے۔ کوثر کہتے ہیں بے شمار خوبیاں، بے شمار خیر بھلائی، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر کوثر عطا فرمائے، جس کی متعدد تفاسیر ہیں، انشاءاللہ کچھ عرض کرتے ہیں۔ اور یہ بھی مراد کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اور یہ چونکہ لفظ اس کی پہلی ہی آیت مبارکہ میں انا اعطیناک الکوثر بیان ہوا، تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ کوثر ٹھہرا۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس فضل و احسان کو بیان کیا جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت مبارکہ میں اس احسان کے شکرانے میں نماز اور قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور تیسری آیت میں جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک وہ ہر خیر سے محروم ہیں، تو ان دشمنوں کی مذمت کو بیان کیا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، اللہ کی عطائیں کتنی ہیں وہ بیان ہوا، ساتھ نماز، قربانی اور دشمنوں کی مذمت۔ آئیے پہلے سورہ مبارکہ اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اب پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر،
سبحان اللہ، مختلف اس کی تفاسیر ہیں، اور اگر ان ساری تفاسیر کا خلاصہ بیان کیا جائے تو کچھ ان کلمات سے یہ آیت کا مطلب واضح ہوگا۔ کوثر کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ اگر کہا جائے کہ سب کو جامع کر کے وہ کیا خلاصہ نکلتا ہے اس آیت کا، تو آیت کا گویا کہ یہ خلاصہ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں فضیلتیں آپ کو عطا کی ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اس آیت میں اللہ نے واضح فرما دیا، محبوب آپ کو کوثر عطا کر دیا، کوثر عطا کر دیا، یہ خیر کثیر آپ کو عطا کر دیا، یہ نہیں کہ عطا کریں گے۔ دوسری بات ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہاں آپ کو جو یہ کوثر اللہ نے عطا فرمائی، تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ نبی اور رسول، بلکہ آپ کی ذات کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمایا۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ آپ کو یہ نہیں فرمایا اعطینا الرسول اعطینا النبی اعطیناک، یہ فرمایا۔ تیسری بات یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو کوثر عطا فرمایا، یہ خیر کثیر، یہ کوثر کا عطا ہونا یہ عملوں کی وجہ سے یا عبادات کی وجہ سے یہ نہیں، محض اللہ کا لطف و کرم ہے، اللہ کی عطا ہے آپ پر۔ اسی لیے کوثر کا ذکر پہلے، عبادت کا ذکر بعد میں۔ وہ تو شکریہ کے طور پہ، شکرانے کے طور پہ فرمایا نماز بھی پڑھو، قربانی بھی کرو، لیکن جو کوثر ہے اس کا ذکر پہلے کر دیا کہ ہم نے کوثر آپ کو عطا کر دی۔ اب اللہ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، تو جب کوثر کا مالک بنایا تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں۔ اسی لیے آپ سے صحابہ جنت کا سوال کرتے ہیں، آپ جنت انہیں دیتے، کئیوں کو بغیر سوال کے جنت کی بشارتیں عطا فرمائے۔ اس میں آپ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام دیکھ لیں، خلفائے راشدین دیکھ لیں، غزوہ بدر والے دیکھ لیں، یہ دیگر اور غزوات میں یا کئی اور مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خیر کثیر یہ عطا فرمایا، اور یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ اللہ نے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ کو اونگ آ گئی اور آپ مسکراتے ہوئے آپ نے سر بلند فرمایا، سر بلند کیا اور فرمایا اب یہ مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی، تو پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر خود کیا فرمایا؟ فرمایا تم جانتے ہو یہ کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، اور یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت وارد ہوگی، اس کے برتن ستاروں کے عدد کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، ستاروں کی تعداد کے برابر وہ برتن ہے حوض کوثر کے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کو آسمان کی طرف معراج کرائی گئی تو آپ نے فرمایا میں ایک نہر یعنی دریا پر آیا جس کے دونوں کناروں پر کھوکھلے موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوثر ہے۔ تو اوورال اس کی تفسیر بیان کی کہ اس سے مراد خیر کثیر، جنت میں جو نہر ہونا کوثر کا ہے تو وہ بھی اس خیر کثیر کا ایک فرد ہے، تو اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ناظرین کرام سورۃ الکوثر کا پس منظر، شان نزول، وہ بھی میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہوا،
تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد ان کا ذکر بھی نہیں رہے گا اور سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر یہ نازل فرمائی اور ان کفار کا ایک رد کیا جو معاذ اللہ آپ کو ان کلمات کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا ذکر نہیں باقی رہے گا، ابتر ہیں معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ۔ ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن وہ ابتر ہے، ہر خیر سے محروم ہے، اور آپ کا ذکر خیر ہمیشہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عاص بن وائل شقی، جو شخص کافر یعنی جس نے صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ یعنی آپ کی نسل اب ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انا اعطیناک الکوثر کہہ کر آپ کو ایک راحت بھی دی، تسلی بھی دی، اور آپ کی شان کا بیان کر دیا کہ آپ کی شان سبحان اللہ، کہ اولاد سے نام چلنے کو آپ کی رفت ذکر سے کیا نسبت، یعنی آپ کا جو ذکر بلند اللہ نے کیا ہے وہ اولاد نہ ہو تو کیا مطلب وہ نہیں ہوگا؟ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا کوئی نام تک نہیں جانتا، اور اے محبوب آپ کی ثنا سبحان اللہ قیامت تک یہ ڈنکا بچے گا، تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ یہ پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس اور طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک امت کے لیے روحانی والد ہیں۔ یہ بات تو یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد مبارکہ تھی، آپ کے 3 شہزادے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، ان کا وصال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال مبارک یہ مدینہ منورہ میں ہوا۔ حضرت قاسم اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر تمام شہزادیاں، یعنی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ تمام بیٹیاں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، شہزادے بھی انہی سے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ منورہ میں ایک کنیز سے پیدا ہوئے تھے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد مبارکہ ہے۔ بیٹوں کا انتقال ہوا تو اس پر کفار یہ طعنہ دینے لگے کہ جب بیٹے ہی نہیں ہیں، آگے اولاد ہی نہیں، نسب کا سلسلہ ہی موقوف ہو جائے گا تو آپ کا ذکر ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کی بھول تھی کہ اللہ نے آپ کا چونکہ ذکر ہی بلند فرمایا، تو جب رب نے ہی بلند کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر، تو آپ کا ذکر بلند ہی بلند ہے، صرف انہی پر ہی محیط نہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کئی بڑے بڑے ایسے کتنے صاحب اولاد تھے، کتنے بچے ہیں، تو اولاد سے ہی کیا ذکر باقی رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو ایسا باقی رکھا اور آپ کو تسلی بھی دی، انا اعطیناک الکوثر، کہ آپ کو اللہ نے، اے محبوب آپ کو ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا، خیر بھلائی یہ کثیر جس کی کوئی انتہا نہیں گویا کہ یہ عطا فرمایا۔ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں، اور بے شک آپ کا دشمن وہ ابتر ہے۔ آج دیکھیں ان دشمنوں کے نام، ان کے نام و نشان، ان کو کوئی یاد کرنے والا وہ کوئی نہیں، بلکہ وہ تاریخ کے اندر، سیرت میں اس طور پر کہ یہ ابتر ہیں، یہ ہر خیر سے محروم ہیں، یہ بدبخت تھے، اور ان کے اس طور پر نام، لیکن کوئی بھی اچھے انداز سے نام لینے کے لیے نہ تیار ہے اور نہ ایسا ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی اور ان کفار کی رب تعالیٰ نے مذمت کو بیان فرمایا۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا، اور پھر ہوا یہ کہ بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ وصال فرما گئے
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نسب کی بقا کے لیے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کا نسب مبارک بیٹیوں سے چلا۔ ہر ایک کے لیے تو بیٹوں سے بارے میں کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بیٹیوں سے۔ اچھا، بیٹیوں میں بھی 4 بیٹیاں ہیں، بی بی زینب ہیں، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ لیکن سادات کے جو نسب کا شرف ہے وہ اللہ نے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا۔ دوسری بیٹیوں میں سے بعض کے ہاں اولاد نہ ہوئی، بعض کے ہاں ہوئیں تو اس عمر کو آگے نہ پہنچی، شادیاں ہوں، بچے ہوں، تو وہ اس عمر تک نہیں پہنچی۔ لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولادیں سبحان اللہ، حضرت حسنین کریمین، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے پھر جو آگے اولادوں کا سلسلہ، تو یہ ہیں سادات کے والد، یعنی جن کا سلسلہ حضرت امام حسن اور امام حسین تک پہنچے گا تو وہ سادات، یعنی ان سے جو اولادیں ہیں آگے تو وہ سادات کرام ہیں۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ان سادات کی والدہ محترمہ، جنتی عورتوں کی سردار، اور ایک روایت میں عالمین کی عورتوں کی سردار انہیں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نسب میں بھی وہ برکت دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آج دیکھیں ہم دنیا بھر میں سادات موجود ہیں، یعنی اتنی برکت اس نسب مبارکہ میں۔ حالانکہ کربلا کا واقعہ ہوا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے شہید ہو گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، تو آپ کے ایک ہی بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایک بیٹے حسن مثنیٰ، جن کو کہا جاتا ہے، جو زخمی کربلا جن کو کہا جاتا ہے، کہ وہ زخمی تھے اور یہ سمجھ کر کہ یہ بھی شاید دنیا سے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، لیکن ارد گرد کے قبیلے والے جب آئے اور ان کو اٹھایا، ان کا علاج معالجہ کیا، تندرست ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آگے اولادوں میں کتنی برکت عطا فرمائی۔ میں کہتا ہوں ہزاروں کے لشکر وہ یزیدیوں کے، آج ان کے ناموں پر بھی کوئی نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، آج ان کا کوئی ذکر باقی یوں نہیں، لیکن ان کے چاہنے والے دیکھ لیں کہ اپنی جانیں لوگ ان کے ناموں پر قربان کر دیتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نسب آگے چلا۔ آج دنیا بھر میں ہمیں سادات کرام ملتے ہیں۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کے اندر برکت۔ دشمن کہتے تھے کہ آپ ختم ہو جائیں گے، آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا، اللہ نے آپ کے نسب کو بھی باقی رکھا، آپ کے ذکر کو بھی باقی رکھا، اور یہ ذکر بڑھتا ہی جائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے گھڑی سے بہتر ہوگی، یعنی اللہ اور آپ کو ایسے شرف عطا فرمائے گا۔ تو یہ سورہ کوثر بظاہر تو ناظرین اکرام بڑی ایک مختصر چھوٹی سی صورت ہے، مگر بہت جامع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کو بھی بیان کیا گیا۔ ایک ہوتا ہے مدح شان بیان کرنا، ایک دشمن کی مذمت، یہ بھی شان ہے۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا آدمی جس سے محبت ہے تو وہ جس سے محبت کرے ان سے بھی محبت کرو، اور اس کے دشمنوں سے نفرت رکھو، یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورہ مجادلہ میں فرمایا کہ آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھیں، وہ ان سے محبت کریں جو اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ تو جو اللہ رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن، اور جو ان کا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان کی، ساتھ یہ بھی فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ناظرین کرام، کوئی بھی عمل ہو، نماز کا عمل ہو، قربانیاں ہوں، صدقے ہوں، حج ہوں، عمرے ہوں، یہ محض ایک کوئی انجوائے نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے عمل ہوں گے تو ثواب بھی ثواب۔ اور اگر معاذ اللہ ان میں دکھلاوے کی نیت آتی ہے، وہ چاہے نماز میں ہو، صدقے میں ہو، کسی قربانی میں ہو یا اور کسی کام میں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عمل اللہ کے لیے ہو، وہ ایسا خالص اللہ کے لیے ہو۔ ہاں کئی اعمال ہم اعلانیہ کرتے ہیں، نماز ہے اعلانیہ پڑھتے ہیں، سب کو پتہ اس نے نماز پڑھی، میں نے بھی نماز پڑھی، قربانیاں بھی اعلانیہ کرتے ہیں،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اعلانیہ بھی صدقہ وصول فرمایا کرتے تھے، اور فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارشاد فرماتے، ترغیب دیتے، جیسے صحابہ نے وہیں کھڑے کھڑے اعلان کر دیے میں اتنا کچھ دوں، میں اتنا کچھ دوں، اور گھر سے لے کر بھی آ گئے۔ اسی طرح چھپ کر صدقہ دینے کی بھی ترغیب دی گئی۔ تو ہم کسی کی نیت پر وار نہیں کر سکتے۔ کوئی اعلانیہ کر رہا ہے، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ ہاں، جو کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، وہ اپنی نیت اور نیت کا قبلہ وہ درست رکھے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اسے کہا گیا حدیث پاک میں، جو آدمی اکیلے نماز پڑھے وہ بھی اچھی پڑھے، خوبصورت، اور سب کے سامنے پڑھے وہ بھی خوبصورت پڑھ رہا ہے، یعنی اس کو تو بڑے ڈھنگ سے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جب اکیلے پڑھ رہا ہے تو اس کو اگر صحیح طرح نہیں پڑھتا، وہ ارکان اس کے صحیح طرح ادا نہیں کرتا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر دونوں برابری رکھتا ہے، سب کے سامنے اچھی نماز پڑھی تو اکیلے میں بھی اچھی پڑھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ ایسے بندوں کے فرمایا یہ میرا سچا بندہ ہے، یہ میرا مخلص ہے۔ اسی طرح قربانی ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے ہیں، کیونکہ قرآن نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون یہ نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے؟ وہ تقوی تمہاری طرف سے، جو دل کا تقوی ہے اس پر اللہ تمہیں اجر دیتا ہے، اس دل کی نیکی پر اللہ اجر دیتا ہے۔ تو کوئی بھی عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، برکتیں برکتیں پائیں گے۔ ناظرین اکرام، بڑی مختصر صورت تھی، کچھ خلاصہ، کچھ پس منظر وہ اس کا عرض کیا۔ ہمیں قرآن اسی طرح سمجھنا چاہیے، ایک ایک صورت کو ہمیں اس طرح پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ قرآن کا مقصد فقط یہ نہیں کہ خوبصورت غلاف میں رکھ دیں، کوئی پڑھنے والا نہ ہو، سمجھنے والا نہ ہو۔ بے شک غلاف چڑھانا، خوبصورت جگہ پر رکھنا، خوبصورت غلاف ہوں، یہ ادب کی باتیں اور یہ ہونی چاہیے، لیکن فقط یہ نہ ہو، بلکہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور قرآن سمجھنے والے بن جائیں۔ چاہے روزانہ کی ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، آدمی پڑھتا بھی جائے، سمجھتا بھی جائے، تو رب کا قرآن، سبحان اللہ، یہ نور جب سینے میں داخل ہوگا، اللہ کتنی برکتیں اور اس کی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آئندہ پروگرام میں سورۃ الکافرون کے حوالے سے انشاءاللہ درس سماعت کریں گے۔ اللہ ہمیں نور قرآن اور فہم قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔